جیت گئے تو غازی، نہ ہوئے تو شہید، کوئی مسئلہ ہی نہیں، لڑنا ہے، ٹکرانا ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ اتنی بڑی جمعیت کے سامنے اتنے کم افراد بظاہر اسباب کے درجے میں اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جانے والوں کو دنیا صحابہ کہتی ہے۔ آپ ان حضرات کے کارنامے پڑھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کس طرح یہ دین ہم تک پہنچایا ہے اور کس طرح کے یہ لوگ تھے کہ دو ہزار کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ اب جب یہ لڑائی ہوئی اور حضرت زید رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، جھنڈا اللہ کے نبی کو بذریعہ وحی پتہ چل رہا تھا، اور اللہ کے نبی مسجد میں آتے تو بہت پریشان، چہرے سے پریشانی نظر آتی، اور اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی بتا رہے تھے۔ ایک نماز میں نبی آئے، فرمایا لوگوں زید شہید ہو گئے۔ پھر دوسری نماز میں آئے، پھر پریشان، اور اللہ کے نبی حضرت جعفر طیار کے گھر پہ گئے اور ان کے بچوں کو پیار کرنے لگے۔ ان کی بیوی کہتی ہے میں حیران ہوئی کہ اس طرح تو کبھی اللہ کے نبی ہمارے گھر پہ یوں نہیں آئے اور ہمارے بچوں کو یوں پیار نہیں کیا، کوئی واقعہ ہوا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جعفر شہید ہو گئے، اور ان کے دونوں بازوؤں کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اب ان کے بازو تو نہیں ہیں، لیکن جعفر کو اللہ نے پر دیے ہیں، اور ان پروں سے اڑ کر جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ اسی لیے انہیں طیار کہا جاتا ہے۔ تو یہ طیور سے ہے، جیسے پرندوں کے پر ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جعفر طیار کی شہادت کی اطلاع دی، پھر ایک نماز میں آئے پریشان، کیونکہ اللہ منظر بھی دکھا رہا ہے نا کہ مسلمان گھیرے میں، اور پھر فرمایا عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اب جب وہ جھنڈا تیسرے سے گرا، ایک مسلمان نے اٹھایا، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا یار میرے پاس تو کمانڈنگ کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، اتنے میں خالد پہ نظر پڑی تو جھنڈا دیا۔ میں نے کہا یہ تم سنبھالو۔ انہوں نے کہا بھائی میں تو جھنڈا کیسے سنبھالوں، مجھے تو اللہ کے نبی نے کہا ہی نہیں۔ کہا اب کسی نے تو سنبھالنا ہے، تو اس کو سنبھال۔ اب انہوں نے سنبھالا۔ اب حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں جب جھنڈا آیا، اگلی نماز میں جب پیغمبر آئے تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اور فرمایا لوگوں اب جھنڈا ایسے شخص نے سمجھا لیا ہے کہ سیف من سیوف اللہ، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اور میمنہ کو میسرہ پر لے آئے، فوجوں کی رات کو تبدیلی کرائی، جو دائیں طرف تھے بائیں طرف والے میں لے آئے، بائیں طرف تھے دائیں طرف والوں کو لے آئے، جو بیک پہ تھے انہیں فرنٹ پہ لے آئے، جو فرنٹ پہ تھے انہیں بیک پر لے آئے، جھنڈے تبدیل ہو گئے۔ اب صبح جب سورج نکلا اور دشمن نے دیکھا ادھر کوئی اور مخلوق، ادھر کل تک کوئی اور تھے، کہا بس آ گئی ہے اس کے پاس رات، اور رات مدینے سے مدد آ گئی ہے، اب ہماری خیر نہیں ہے۔ یہ سارا ذہن ان حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ جب خندق میں، اور یہ دشمن کو اپنی تعداد زیادہ دکھانا، یہ پالیسی جنگی پالیسی ہوتی ہے، یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ یہ تو تم لوگوں اتنا بڑا جلوس ہوتا ہے، بیچ میں گھس گھس کے جلوس کو اتنا کر دیتے ہو، اور وہاں محرم میں دیکھ لو ہوتے اتنے سے پدی سے ہیں، پدے اور پدیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن فاصلہ رکھ کے چل رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ تنہائیوں میں فاصلے نہیں ہوتے ادھر ان کے، لیکن ادھر فاصلہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ فاصلہ رکھ کے، اور اتنا سا اور وہ اتنا بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور تم اتنے زیادہ ہوتے ہو تو اتنا قریب ہو کر پھر اتنے سے دکھائی دیتے ہو۔ جب احزاب کا واقعہ ہوا اور چاروں طرف سے جب مدینہ منورہ کو گھیر لیا گیا، تو پیغمبر نے صحابہ کرام سے فرمایا آج رات جو بھی کھانا پکائے گا اپنے لیے الگ چولہا جلائے گا، اپنی آگ الگ جلائے گا، کیونکہ ایک آگ جلتی تھی تو اس میں 10 آدمی کھانا پکتا تھا، 10 آدمیوں کا۔ تو پیغمبر کا مقصد یہ تھا کہ اتنی آگ ہر جگہ چولہے نظر آئیں کہ دشمن اس سے اندازہ کرے کہ اگر اس کو میں اس سے ضرب دوں
تو یہ اتنی آگ ہیں، تو ایک آگ پر 10 آدمیوں کا کھانا بنتا ہے، تو پھر اتنی آگ میں کتنے آدمیوں کا؟ تو ان کی تو رات کو ہوا خراب ہو گئی جب اتنے چولہے جلتے ہوئے دیکھے کہ اتنی بڑی تعداد مدینے میں موجود ہے۔ واہ میرے پیغمبر، تیری حکمتوں پہ قربان جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی ہوا جب مکہ فتح کرنے کے لیے پیغمبر گئے، اس وقت بھی پیغمبر نے یہی فرمایا، یہی پالیسی رکھی، تاکہ مکے والے اگر اونچی جگہ سے اس آنے والے لشکر کو دیکھیں تو مقابلے کی سکت نہ کر سکیں، ہمت نہ کر سکیں۔ اور پھر یہی ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح کیا، اور پھر لڑے، اور پھر مقابلہ کیا، اور پھر دنیا نے دیکھا یہ 3000 کا مختصر لشکر 2 لاکھ کو بھگاتا ہے، اور وہ بھاگے۔ اب بعضوں نے کہا پیچھے پکڑو ان کو، حضرت خالد نے کہا بس اب جتنا تھا اتنا ہو گیا، کافی، اب چلو۔ واپس آئے تو بعض مدینہ منورہ میں لوگوں نے کہا فرارون فرارون، بھاگ کے آ گئے، بھاگ کے آ گئے۔ تو پیغمبر ان آنے والوں کے دفاع میں نکل کے کہتے ہیں فرارون نہیں، کرارون کرارون، یہ تو پلٹ کر دوبارہ دشمن پہ حملہ کرنے والے لوگ ہیں۔ تم خالد کو نہیں دیکھ رہے؟ اتنے بڑی جمعیت کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کو بھگا کے بھی آئے اور اپنے لشکر کو بچا کے بھی آئے۔ میں یقین کریں جنگی معاملات میں جتنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متاثر ہوں، اتنا شاید کسی سے نہیں۔ اللہ نے پیدا ہی خالد کو جنگوں کے لیے کیا تھا۔ کیا روب تھا، کیا دبدبہ تھا، اور کیا دشمن کے مقابلے میں لڑنے کا انداز تھا۔ جس جنگ میں مسلمانوں کو دیکھا جاتا کہ ابھی وہ علاقہ فتح نہیں ہو رہا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں خالد بن ولید کو بھیجا کرتے تھے۔